اضافے نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اضافے، ڈاکٹر صاحب اضافے تو نہیں کرے ہیں۔ ابھی قائر الدین صاحب مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں کہاں کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ سمدی نے رشتہ قائم ہونے کے بعد جواب میں اپنے سمدی کو تحفے میں ایسی چیز دی ہے، میں تمہارے سامنے ذکر کروں نہ ہنس ہو گیا تم لوگ۔ انہوں نے قاری الدین صاحب جو اپنے شہر مفتی ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا، اور وہ وہاں پہ گئے تھے تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے، بولے یار یہاں تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ تو جب رشتہ قائم ہوا تو جواب میں سمدی نے سمدی کو بندوق دی ہے۔ بندوق بتاؤ کو دینے کی چیز ہے یار، بتاؤ اب تحفہ بھی دینا ہے، تحفہ بے شک سنت ہے، ٹھیک ہے تحفہ سنت ہے بھائی۔ حضرت علی کی جب شادی ہونے لگی تو وہ اپنی زرہ لے کے عثمان غنی کے پاس گئے، حضرت عثمان غنی نے وہ خرید لی زرہ اور رقم دے دی، جتنے کی زرہ تھی اس سے کئی گنا زیادہ رقم دی۔ اور جب حضرت علی آنے لگے تو عثمان نے آواز دی، حضرت عثمان غنی نے کہا علی میرے بھائی تمہیں میں نے رقم دے دی، تم نے مجھے زرہ دے دی، زرہ کا مالک میں ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا اب اس زرہ میں مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں۔ کہا بھئی آپ کی زرہ کچھ بھی کرو۔ کہا یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، ذرا جھوم کے بولو۔ تو تحفہ دینا تو سنت ہے مگر بندوق دینا تھوڑی سنت ہے۔ قاری صاحب بتا رہے تھے مجھے، بتاؤ کیا جہالت کی بات ہے، ایسی بےہودگیاں مت کرو۔ ماشاءاللہ اب جیسے ہمارے شعیب نے ماشاءاللہ اس مرتبہ ہم نے کہا، اور وہاں اللہ العظیم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد۔ بیٹا ایکو کم کر دو، اس کا ایکو کم کر دو، بالکل صاف آواز آئے، کم کر دو۔ ہمارے ڈاکٹر گلزار صاحب بڑے ہمارے گہرے ان سے رابطے ہیں، اور بہت پہلے انہوں نے دعوت دی تھی، بلکہ پھلسنگا تو ہمارے علاقے ہی کی ایک بستی ہے، ماشاءاللہ سب بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو میرا اخلاقی فرض تھا، میں حاضر ہوا۔ میرا خیال یہ شاید پروگرام لیٹ بھی ہو گیا تھوڑا سا، باقی مندوبین یا مہمانوں نے کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لیا ہے، پروگرام لیٹ ہونے کی وجہ سے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو چونکہ نکاح کا پروگرام ہے، اسی بارے میں تھوڑی سی باتیں ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، نکاح کا جو کل قائم ہونا ہے، آپ کیا نام ہے تمہارا؟ عبد السبحان، پورا نام عبد السبحان ہے۔ سبحان نام رکھ لیتے ہیں تو پورا نام ایسے عبد السبحان بنے گا۔ سبحان تو اللہ کا صفتی نام ہے، اسماء صفات میں سے ہے عبد السبحان۔ تو کل ان کا نکاح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور ان کے گھر پہ جو دلہن ان کی آ رہی ہیں اس کے قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوب برکت نازل فرمائے۔ اور یہ رشتہ اتنا اہم رشتہ ہوتا ہے، دیکھو ماں باپ کا رشتہ رشتوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ قاری صاحب رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مگر آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ یہ رشتے وہ نہیں ہیں جو شروعات میں قائم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا قائم نہیں ہوا ہے، سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ قائم ہوا ہے انسانوں میں تو اس رشتے کا نام ہے نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اس سے پہلے کوئی رشتہ۔ اور پھر یہ رشتہ کہاں قائم ہوا؟ زمین پر نہیں بلکہ جنت میں قائم ہوا ہے۔ زور سے بولیے کہاں قائم ہوا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ ہے یہ، اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے، تو اللہ کے حکم ہی سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی میری جنس سے، جنس کا مطلب ہوتا ہے جو جس چیز سے میں ہوں، یعنی آگ مٹی پانی ہوا، جیسا میں ہوں اسی ٹائپ سے کوئی دوسرا بھی ہو جس سے میں اپنے من کی باتیں کر سکوں۔ فرشتے تھے حالانکہ جنت میں، ہر طرح کی نعمت تھی جنت، تو آپ جنت ہوتی ہے تو، مگر وہ کہتے تھے یا اللہ کوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایک دن ان کی آنکھ لگی تو بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت حوا کون ہے بولیے؟ ہم سب کی ماں، بولیے کون ہے؟ ہم سب کی ماں۔ اور حضرت آدم ہم سب کے باپ۔ تو سب سے پہلا رشتہ، اچھا وہاں جب حضرت حوا کو انہوں نے جنت میں دیکھا، جب ان کی جو ہے آنکھ کھلی، وہ مکمل سوئے بھی نہیں تھے بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ آدھی نیند تھی آدھی جاگ رہے تھے۔ حضرت حوا کو انہوں نے جب دیکھا تو انسانی فطرت کے مطابق انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ پاک نے فرمایا آدم پہلے تمہارا نکاح ہوگا۔ نکاح قائم ہوا تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ رشتہ ہے، یہ کہہ لو کہ یہ وہ رسم ہے، نکاح کی وہ رسم ہے جو جنت میں قائم ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اس طرح سے نکاح کو کریں کہ جنت کا رنگ نظر آنا چاہیے، دوست کا نظر نہیں آنا چاہیے۔
اس میں ابھی اس دن ہم آئے تھے، شعیب تھے، ہم نے مشورہ دیا تھا، میں نے کہا بھائی دیکھو ڈی جے تو بند ہو ہی گئے الحمدللہ، بارات بھی جائے تو سلیقے کے ساتھ، ماشاءاللہ انہوں نے پھر مجھے باضابطہ ثبوت بھی دیے کہ بارات گئی تھی شہباز پورہ، مجھے یاد ہے نا شہباز پور ناٹھیر نہیں، ادھر ہی شہباز پور ہی گئی تھی، تم بھول گئے، ہاں شہباز پور ہی گئی تھی، مجھے یاد ہے شہباز پور بارات گئی تھی، اور ماشاءاللہ جو دولہا تھے ان کے سر پہ بھی اور جو دولہے کے ساتھی تھے ان کے سر پہ بھی ماشاءاللہ امامہ سجا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی بڑی تعریف ہوئی گاؤں میں کہ یار پھرسنگا کے لوگ تو بڑے سلیقے مند لوگ ہیں، اور سلیقے مند ہیں بھی ماشاءاللہ، تو بارات اس سلیقے کے ساتھ گئی کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو بارات کل بھی جب جائے تو اس بات کی بالکل کبھی پرواہ مت کیا کرو، جیسے اب یہاں پہ آپ نے پروگرام کیا، میں جانتا ہوں اس کی جگہ کوئی دوسرا پروگرام ہوتا تو مجمع زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن ابھی بھی یہ کافی ہے، کم نہیں ہے یہ، میری نظر میں تو 2 لوگ ہوں وہ 10,000 سے بہتر ہیں، حضور کا ذکر ہو جائے، نعتیں ہو جائیں، منقبت ہو جائے، تقریر ہو جائے، واعظ و نصیحت ہو جائے، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ ہمارے سکندرپور سے چندائن سے بھی ہمارے احباب یہاں پہ چونکہ رشتہ داری بھی ہے، اور یہ بہت اچھی بات میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ بھئی جب اللہ نے خوشی دی ہے تو ذکر بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہوگا، چاہے آدمی ایک آئے نہ آئے، اور میرے بارے میں تو ایک بات سمجھ لو، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، سعید اختر صاحب ہمارے تہذیب بیٹھے ہیں ادھر عزیزم، ہمارے قاری ترتیق صاحب، قاری مختار صاحب، ہمارے حضرت مولانا صداقت صاحب، میں نے بارہا کہا ہے کبھی میرے بارے میں یہ میں سوچو کہ ان کے لیے 10,000 25,000 مجمع ہونا چاہیے تبھی وہ تقریر کریں گے، یا لاکھوں کا مجمع ہو تبھی تقریر کریں گے، ارے میں تو وہ ہوں کہ میں نے ایک آدمی کے سامنے بھی تقریر کیا یہاں کریم میں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، نام نہیں لوں گا، گاؤں کی بات خراب ہو جائے گی، ابھی یہ شروع کی بات ہے، لیکن میں نے تقریر کی ہے اسٹیج پہ، ہم 5-6 لوگ تو بیچارہ اکیلا بیٹھا تھا، تو میں بولا تم اوپر ہی آیا ہوئی، تم بھی نیچے کیوں بیٹھے، تو مجھے اس بات کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، میں خالی یہ تھوڑی سوچتا ہوں کہ مجمع زیادہ ہی ہو، ارے 1-2 آدمی بھی ہوں صحیح طریقے سے اللہ رسول کی بات سن لے وہی کافی ہوتا ہے، کوئی پریشانی تھوڑی ہے، یہ تھوڑی آدمی سوچے کہ ہم بڑے مجمع میں تقریر کریں گے تو غلط سوچ ہوتی ہے، محبت سے سننے والے لوگ ہوں ان تک دین کی بات پہنچ جائے، تو نکاح وہ رشتہ ہے جو قائم کہاں ہوا، بولو جنت میں، آواز آئے کہاں قائم ہوا، اسی لیے علماء نے، مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ یہ کہا ہے کہ نکاح کی رسم مسجدوں میں ہونا چاہیے، کہاں پر ہونا چاہیے، شادی ہال میں بھی آپ کر سکتے ہو، جہاں بارات بیٹھتی ہے اسکول میں یا میرج ہال میں وہاں پر بھی کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کی رسم مسجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد بھی ایک طرح سے جنت ہی کا نمونہ ہے، نماز پڑھو، پہلے تو نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر نکاح کی رسم ہو، مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، نمازی سب باوضو ہوتے ہیں، آپ بھی باوضو ہیں، امام صاحب بھی باوضو ہیں، جب نکاح کی رسم قائم ہوگی امام دعا کریں گے، سب آمین کہیں گے، نہ جانے کس کی آمین کی برکت سے اللہ تیرے گھر کو پھل پھولتا بنا، اس لیے مگر ایک بات کا خیال رکھو، نکاح جب ہو جائے تو کھجوروں پہ لڑو، چھواروں پہ لڑو مت، اب لوگوں نے بانٹنے بند کر دیے، تبرک بانٹتے ہوئے ڈرتے ہیں، چونکہ لوگ جھپٹ پڑتے ہیں، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کھجوروں پہ ہم لوگ لڑتے ہیں، چھواروں پہ لڑتے ہیں، ارے جس کے جو نصیب میں مل جائے گا لڑ کیوں رہے ہو بھئی، مسجد کے ادب کا لحاظ رکھو، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو بغیر ضرورت کے بولنا بھی جائز نہیں ہے، شور شرابہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو بغیر وضو کے بھی نہیں جانا چاہیے بغیر ضرورت کے، اور بلکہ آپ چلے بھی گئے ہو تو اس کی اعتکاف کی نیت کرو، نویت سنت الاعتکاف یہ کہو، تب بیٹھو اللہ کے گھر میں، مسجد ہے وہ، تو یہ چونکہ رشتہ قائم ہوا جنت میں، اس لیے جنت کا رنگ نظر آنا چاہیے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں سنتے اپنے باپ کی دادا کی، میں جانتا ہوں گھر میں بڑے بوڑھے منع کرتے ہیں بیہودہ کاموں کو، مگر وہ نہیں سنیں گے صاحب، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، انہیں تو جو بیہودہ کام کرنا ہے ناچ گانے کا، ڈھول تاشوں کا، باجوں کا، گاجوں کا، شیطانیت کا، وہ کریں گے، مگر یاد رکھو خدا کو ناراض کر کے نہ تمہاری شادی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ تمہاری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہاں مولانا صداقت صاحب اس سے اپنے یہاں کیا بولتے ہیں یہ، ارے ننگلی جو ہے یہ تو ننگلیہ ہے، وہ جو ہے بڑے حسن پور روڈ پہ سید ننگلی، وہاں سے بارات گئی امروہہ،
وہ نہیں مانے، ان لوگوں نے بڑی شیطانیت کی. جو چشم دید گواہ تھے انہوں نے، میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں مگر چھوڑو، نام بتانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے مجھے بتایا مولانا صاحب میں اس شادی میں خود گیا تھا، ادھر سے طوفان بدتمیزی کی حد کر دی. اور وہ جو بلٹ میں جو سلنسر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، نکال دیتے ہیں اور پٹاخے، وہ مطلب شیطانیت کرتے ہوئے کہ بتاؤ کوئی دل کا پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، ابھی اس کے دل پہ اٹیک ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ اس کے گاڑی کے شیشے اوپن کر کے کھول کے آدھا اتنا حصہ باہر نکال کے ناچتے ہوئے جا رہے تھے. ادھر سے تو بارات چلی گئی، ادھر سے جب بارات واپس آئی ہے تو انہوں نے بتایا ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو لڑکا جو دولہا بنا تھا اس کا بھیجا سڑک پہ بکھرا ہوا پڑا تھا اور پولیتھین میں بھر کے لائے تھے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. خدا اگر خوشیاں دینا جانتا ہے تو میرے بھائیوں وہ لینا بھی جانتا ہے. اگر وہ تمہیں مسکرانے کا موقع دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، شیطانیت کا کام نہ کرو. اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود و مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں. ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے، ورنہ یاد رکھنا صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت دے کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. جو اپنے بڑے بوڑھوں کی بات نہیں مانتے، ان کے سمجھ میں نہیں آتی، تو یاد رکھو اللہ اگر عزت دینا جانتا ہے تو وہ ذلت کا توق گلے میں لٹکانا بھی جانتا ہے. اس بات کو مت بھولو. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تشاء وتذل من تشاء. شداد نے بنوائی جب جنت زمین پہ، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پہ. خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا. بولو میرے ساتھ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کام کرنے کا یہ ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا. ہمارے والد صاحب ہیں یہاں میں جانتا ہوں، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا، یوسف بھائی. ہاں دیکھو یہ کتنا اچھا کام کیا تطہیر بھائی. دیکھو یہ ہوتا ہے سمجھداری کا کام، دل خوش ہو گیا. اور پھر اچھا یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے، آخر میں دعا اور بھی ہوگی. سب کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ کل جو شادی ہو رہی اس میں اللہ برکت عطا فرما، دونوں میں محبت عطا فرما. سب لوگ دعا کر رہے ہیں. یہ دعا دوسرے پروگرام میں ملتی، دوسرا پروگرام ہوتا تو ملتی. کئی کے تو سر پھوٹتے، موٹر سائیکلوں سے ایکسیڈنٹ الگ ہوتے، ایسے اس طرح کے کاریہ کرم جو ہوتے ہیں یہی تو ہوتے ہیں. اور غنڈہ گردی الگ ہوتی، نام بدنام الگ ہوتا. اس میں بھیڑ زیادہ ہو جاتی، میں مانتا ہوں، چونکہ ہم اپنے وہاں پہ کہاوت ہے کہ نیکی ایک کوس اور بدی 100 کوس. ہو سکتا تھا بھیڑ زیادہ ہوتی مگر اس میں یہ دعائیں نہ ملتی جو آج مل رہی ہے. اچھا میں کہتا ہوں چلو یہ بھی مت کرو، ٹھیک ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، مگر پھر وہ بیہودہ کام مت کرو. بیہودہ کام کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے کتنی سمجھداری کا کام کیا ہے. جو بھی عالم آ رہا یہی دعا کر رہا، اور جہاں خدا رسول کا ذکر ہو، منظوم شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، وہاں رحمت خدا کی برسنے لگتی ہے. میرے ساتھیوں یہ کام کتنا اچھا کیا، سبحان اللہ. اے میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نکاح میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے، بہت ہی پیاری سنت ہے. اور آپ سے کہوں گا بچیاں جوان ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں تو پہلی فرصت میں شادی کرنے کی طرف دھیان دو، اور اسے آپ مشکل نہ بناؤ، آسان کرو. ہم لوگ مشکل بناتے چلے جاتے ہیں. ارے سعید اختر تم نے ہمارے وہاں کے کھانے دیکھے؟ کہاں دیکھا؟
جو شادی کا کھانا پروگراموں میں دیکھا یا کھانا نہیں ہوتا بھنڈارا ہوتا ہے. ارے سنو ادھر سنو, تمہاری طرف کتنا کھانا بن جاتا ہوگا جو شادی ہوتی ہے تو لگ بھگ 1-2 کنٹل یا 24 کنٹل بن جاتا ہے. ہاں, اور 10-15 کنٹل تو ایک نارمل بات ہے. بات یہ نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک سب چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا, لیکن اضافے نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اضافے, ڈاکٹر صاحب اضافے تو نہیں کرے ہیں. ابھی قائر الدین صاحب مجھے بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہاں کے بارے میں, انہوں نے بتایا کہ سمدی نے رشتہ قائم ہونے کے بعد جواب میں اپنے سمدی کو تحفے میں ایسی چیز دی ہے, میں تمہارے سامنے ذکر کروں نا ہنسو گے یار تم لوگ. انہوں نے قاری الدین صاحب جو اپنے شہر مفتی ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا, اور وہ وہاں پہ گئے تھے تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے, بولے یار یہاں تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ تو جب رشتہ قائم ہوا تو جواب میں سمدی نے سمدی کو بندوق دی ہے. بندوق بتاؤ کو دینے کی چیز ہے یار, بتاؤ. ابے تحفہ بھی دینا ہے, تحفہ بے شک سنت ہے, ٹھیک ہے, تحفہ سنت ہے بھائی. حضرت علی کی جب شادی ہونے لگی تو وہ اپنی زرہ لے کے عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت عثمان غنی نے وہ خرید لی زرہ اور رقم دے دی, جتنے کی زرہ تھی اس سے کئی گنا زیادہ رقم دی. اور جب حضرت علی آنے لگے تو عثمان نے آواز دی. حضرت عثمان غنی نے کہا, علی میرے بھائی, تمہیں میں نے رقم دے دی, تم نے مجھے زرہ دے دی, زرہ کا مالک میں ہو گیا. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا اب اس زرہ میں مجھے اختیار ہے, میں جو چاہوں کروں. کہا بھئی آپ کی زرہ کچھ بھی کرو. کہا یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں. ذرا جھوم کے بولو. تو تحفہ دینا تو سنت ہے, مگر بندوق دینا تھوڑی سنت ہے. قاری صاحب بتا رہے تھے مجھے, بتاؤ کیا جہالت کی بات ہے, ایسی بےہودگیاں مت کرو. ماشاءاللہ جیسے ہمارے شعیب نے ماشاءاللہ اس مرتبہ ہم نے کہا, اور وہاں اس میں پروگرام میں تھے, تم تو تھے قاری صدق صاحب, لوگ بھی تھے, ہم نے اس میں کہا تھا رمضان سے پہلے آئے تو ماشاءاللہ لوگوں نے عمل کیا. جلال پور میں پروگرام میں گیا, وہاں سے حسن پور کو بارات آئی, ان لوگوں نے بھی عمل کیا. آپ لوگ اس کو لازم کر لو کہ ہمارے وہاں سے بارات جائے گی, کوئی ناچتا کودتا پھاندتا جائے گا تو نہ ہم بارات میں جائیں گے اور نہ اس کا نکاح پڑھایا جائے گا. ابھی تمہارے تربوز ہلکے کیوں ہل رہے ہیں جوانوں کے؟ میں نے کوئی تمہارے حساب سے بات نہیں کہی کہ بول کیوں نہیں رہے ہو تم لوگ؟ نیت تمہاری دوسری ہو رہی ہے کیا؟ تمہارے تو ابا نہ کرن دیں گے, ہمیں یقین ہے. اور ماشاءاللہ تم نے تو خیر خود اچھا کام کیا, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام بنا لو کہ اگر بارات فلسنگا میں کوئی کودتے پھاندتے بندروں کی طرح ناچتے کودتے آئے گا تو پہلے تو بات سے سمجھائیں گے, نہ مانے گا بات سے تو سمجھے گا لات سے. ارے سہمت ہو؟ ہاں, یہ ایک دو کا علاج کرنا پڑے گا, پھر کام ہو جائے گا. اور جہاں تک میری آواز جاری ہو میں سب جگہ کہہ رہا ہوں, ارے آج ہم پہ دیکھو فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور پھر بھی ہماری قوم اگر ناچے گائے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ابھی شعر سنایا تھا نا مولانا سعید صاحب نے, ارے یار ان کا ایمان دیکھو. ارے ہمارے تمہارے ایمان کیا ہے, فوٹو کاپی ہیں, فوٹو کاپی ہم لوگ. ان کا ایمان دیکھو, سب کا ایمان ایک پلے میں رکھو, اور فلسطینیوں کا ایمان ایک پلے میں رکھو تو ان کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. ارے یہاں آپریشن کرانے لوگوں ذرا ساری چوٹ لگ جائے تو بغیر جب تک وہ سن نہ کر دے جگہ کو یا انجیکشن نہ دے دے بے ہوشی کا, آپریشن نہیں کرا سکتے تم. اور وہاں تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا کہ ان کی ٹانگ پھٹی پڑی ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور بے ہوش کرنے کو جکشن نہیں ہے. اما وہ تو چھوڑو, اجالا کرنے کو لائٹ نہیں ہے, موبائل کی ٹورچ جلانا پڑ رہی ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, مگر وہ امام حسین کا کیسا غلام ہے. ذرا سارا بچہ جب چیر پھاڑ کرتے ہیں اور آپریشن ڈاکٹر کرنا شروع کرتا ہے تو پتا ہے وہ بچہ روتا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے, وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے. اور ہم سوئے ہوئے امت مصطفیٰ کو وہ جگا رہا ہے, وہ ذرا سا بچہ احساس دلا رہا ہے. ارے نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہے. تمہیں یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آپ دیکھ لو ویڈیو, خدائی قسم روٹی تو روٹی. یا مناطقین صاحب ان کے پاس تو پینے کو پانی بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی ایمان کتنا مضبوط ہے. اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بےہودہ رسمیں ختم کر دیں. ایک دن میں جا رہا تھا, ہم نام نہیں لیتے کسی بستی کا, یہاں تو کیمرے لگے ہوئے, نہیں لگے ہوئے تب بھی نہیں لیتے. ہم جا رہے تھے, میں نے دیکھا یار لڑکے ناچ رہے ہیں,
میں نے موٹر سائیکل روکی تو خیر وہ میں نے کہا ہمیں دیکھ کے کیا بھاگتے ہو یار، تمہیں شرم نہیں آتی ہے اپنے مظلوم بھائیوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ کر کے تم ایسے ناچ رہے ہو؟ ارے تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو، قیامت کے دن اگر ان بچوں نے تمہارا دامن تھام کے پوچھ لیا کہ جب ہمارا خون بہایا جا رہا تھا تو تم ناچ رہے تھے ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح، کیا جواب ہوگا؟ ارے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم رو کر کے دعائیں تو کر سکتے ہیں، اپنی شادیوں میں اصلاح تو کر سکتے ہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کا کام تو کر سکتے ہیں، ہم کم سے کم ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن بھائیو ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، مگر جب بھی دعا کرتے تھے اپنے لیے دعا بعد میں کرتے تھے، تمہارے لیے دعا پہلے کرتے تھے۔ اور یہ بات حقیقت ہے قاری صاحب۔ اچھا ماشاءاللہ اس مسجد کے امام صاحب ہیں مولانا الیاس صاحب ماشاءاللہ، آج بھی الحمدللہ ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور کتنے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں، ارے ان کے لیے دعا کرو، ان کا ایمان دیکھو۔ میں نے آپ نے بھی دیکھو گا، میں نے کہ اب تو آج کل تو نیٹ کا دور ہے، اس کا مکان ٹوٹا ہوا ہے، گھر والے سب شہید ہو گئے، نہ ماں نہ بھائی نہ بہن کوئی نہ بچا، وہ بچہ یتیم ہو چکا ہے۔ ارے ایسے وقت میں تو بڑے کلیجے والے کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، ایسے وقت میں بڑے بڑے بہادر لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، مگر میں نے اس بچے کا ویڈیو دیکھا کہ اپنے مکان کے کھنڈرات پر بیٹھ کر وہ شکوہ نہیں کر رہا ہے، وہ آنسو نہیں بہا رہا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے احساس دلا رہا ہے دنیا کا سامان رہے نہ رہے، سینے سے لگا ہوا قرآن رہنا چاہیے۔ اور ان بچوں نے ان مظلوموں نے احساس دلا دیا ہے کہ قوم کے لوگوں کبھی قرآن کو نہ چھوڑو، ان ذرا ذرا سے بچوں نے ان ماؤں کو سلام کرو، ان سب نے احساس دلا دیا ہے کہ حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، وہ ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ حضور ایک جگہ سے گزرے تو صحابی ایک مکان بنا رہے تھے، تو اس مکان کو ارے بھئی سرفراز آپ تو بیٹھو، اب تو ابھی یہ آپ تو ہمارے مہمان ہو، ہم آپ کے مہمان ہیں، تو یہ تو ہمارے ان کی محبت ہے، خیر ہمارے تو یہ گھر کے ہی پروگرام ہے، کئی رشتہ داروں کے رشتہ دار نکلے تو واسطے سے ہمارے بھی رشتہ داری ہوئے، ڈاکٹر صاحب سے تعلقات تو تھے ہی، مگر آج آ کے پتہ چلا کہ یہ تو رشتہ داری ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، جھوم کے پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ حضور گزر رہے تھے، آپ نے مکان دیکھا تو آپ کو مکان کی بناوٹ اچھی نہ لگی، حضور نے کہا کچھ نہیں، مگر صحابی سمجھ، صحابی جو ہے بولیے زور سے، مطلب حضور کی انہوں نے جب چہرہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور کو میرے مکان کی بناوٹ پسند نہیں آئی، حضور نے کہا کچھ نہیں، حضور پاک تشریف لے گئے، واپس جب پلٹ کر آئے تو مکان پورا ٹوٹا ہوا تھا۔ حضور نے کہا اے میرے صحابی مکان کیوں توڑ دیا؟ کہا اصل ہے تو مکان ہے جو حضور کو پسند نہیں وہ غلاموں کو بھی پسند نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا ہو، ہماری کون کون سی بات حضور کو پسند ہے۔ نمازیں چھوڑنا کیا حضور کو پسند ہو سکتا؟ بولو زور سے بولو، بات صحیح ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی ایسے کہہ لو، اور کتنے لوگ تو وہ ہیں 360 میں بھی نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی نا، بس ان کی اپنی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، بس یہاں تک ہے۔ ہاں بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں عید کے دن بھی نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے دور ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیا جس کے دل میں نماز کی محبت نہ ہو، مسلمان وہ ہے ارے سفر میں بھی اگر ہو اور آذان ہو گئی ہے تو ڈرائیور سے کہہ دے گاڑی آگے بعد میں بڑھے گی، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔
اور شریعت نے تو تمہیں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، سہولت دی ہے، اگر تم شرعی مسافر ہو گئے ہو تو 4 رکعت نہ پڑھو 2 پڑھ لو، اور جلدی میں ہو تو سنتیں نہ پڑھو، اللہ نے سنتیں معاف کر دی ہیں، مگر نماز پڑھو۔ اور ہم نے دیکھا ہے، میں بھی کسان ہی ہوں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھیت پہ پانی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مگر اللہ نے سجدے کی تڑپ دی ہے پیشانی میں، وہ کھیتوں ہی پہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور بچھا کر اپنا رومال پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، رومال نہ بھی ہو تو مٹی پاک ہے اسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیں گے۔ تمہیں پتا ہے نمازیوں کی اتنی فضیلت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا تعارف ہوتی ہے نماز، تعارف، انٹروڈکشن، پریبھاشا، مطلب ان کی پہچان ہوتی ہے۔ پہچان کیسے؟ جیسے گھر پہ گئے، ہم مثال دے رہا ہوں، جیسے نام میرے سے نکل گیا، یوسف بھائی نا، یوسف بھائی کی پہچان ہے نماز، گھر پہ آئے، بھائی یوسف بھائی ہیں گھر پہ نہیں ہے، تو اب پوچھنے والا جانتا ہے کہ یوسف بھائی نمازی گھر پہ بھی نہیں، ارے وہ مسجد میں ہوں گے یار، 1:30 بجے کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں نماز کی پہچان۔ بیٹی کے گھر پہ گئے، نمازی کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ بیٹی گھر پہ گئے، آس پاس کے مہمان آ گئے، ارے تمہارے ابا آئے تھے گھر پہ نہیں ہے، تو وہ بیٹی اس سے پہلے کہے، وہ رشتہ دار، پڑوسی، وہ گھر والا کہہ دیتا، ارے تمہارے ابا نماز پڑھنے گئے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اپنی پہچان نماز بناؤ۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ مر جاتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ تمام جگہیں 40 دن تک ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اپنی پہچان شراب کو نہ بناؤ، اپنی پہچان بیہودہ کاموں کو نہ بناؤ، ناچنے گانے کو نہ بناؤ، اپنی پہچان بناؤ تو نماز کو بناؤ، قرآن کی تلاوت کو بناؤ۔ میں نے کتنے ناظر خواہ دیکھیں کہ انہیں سورتیں یاد ہو جاتی ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے، سورتیں یاد ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ پڑھتی کثرت کے ساتھ قرآن، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کی سورتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ، چونکہ وقت کافی ہو گیا، پھر کل بارات بھی جانا ہے، بس 5-7 منٹ اور سنیے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، دیکھو گھر پہ شادی کا موقع ہے، اللہ آپ کو آل اولاد دے، عقیقے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے حج کرنے کا موقع ہے بھئی، ابھی آپ کا نکاح ہے، اللہ کرے جلدی دونوں حج پہ بھی جاؤ۔ والد صاحب کرا دیا حج؟ کرا دو، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ سے ہی نہیں، میں ہر جگہ کہتا ہوں، اللہ نے دیا ہے، اس لائق بنایا ہے، اپنے والد کو حج کراؤ۔ میں رام نگر پروگرام میں گیا، ہمارے دوست مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ بعد میں پروگرام کے بعد ہوتے ہی گھر والے چائے بنوا لیتے ہیں، تو وہ بتانے لگے کہ حضرت آپ نے ماں باپ کا ذکر کیا، تو میں سوچ رہا تھا آپ کو میں اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، دلی میں جاب کرتا، وہاں سے جب بھی آتا ہے تو دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا، مجھے کو ٹائم دیتا۔ اس کے بعد سلسلے کلام جاری رکھتے انہوں نے کہا کہ مجھے حج بھی کرا دیا، اور اب ہر سال کہتا ابا عمرہ کر لو۔ اس کے بعد کہا کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں تیل ڈالتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے مالش کرتا ہے۔ اس کے بعد اس باپ نے روتے ہوئے مجھ سے کہا مولانا صاحب پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دو، وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیٹا جب مالش کرتا ہے اس وقت مجھے سکون ملتا ہے۔ خود کے بال بچے ہو گئے مگر آج بھی میرے سامنے بولتا نہیں۔ ارے اولاد تو وہ ہے جس کی تعریف تم خود نہ کرو، تمہارا باپ مسجد کے دروازے پہ کرے، بیٹھکوں پہ کرے۔ اس کے بعد اگلا جملہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جب آرام ملتا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے ابا سو گئے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے سر کی طرف سے قدموں کی طرف جاتا ہے اور اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے، اور جب پیروں میں رکھتا ہے وہ جملہ انہوں نے کہا یار وہ تو رو ہی رہے ہو، تو ان کے تو بیٹے کی بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے۔ کہا مولانا صاحب آپ یقین ماننا جب پیروں میں سر رکھتا ہے تو میری ڈھارس بن جاتی ہے، اور میں اٹھتا ہوں اور اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں یا اللہ میرے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرما، یا اللہ اس کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا تھا مجھ سے کہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر باپ کو ایسی اولاد عطا فرما جیسی اولاد اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ سنو بھائی، کیا نام بتا رہے؟ عبد سبحان۔ دیکھو بھی دوست ہماری ایک بات مان لینا کل کو، اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کی شادی ہونے والی ہے ان سب سے کہہ رہا ہوں،
میں نے شاید اس دن بھی کہا تھا جب دولہا بن جاؤ تو اپنی والدہ یعنی تمہاری جو امی ہیں ان کا ہاتھ اپنے سر پہ، چونکہ جو تمہارے سر پہ جو امامہ جو پگڑی کہہ لو جو تم دولہا بنے ہو وہ سر پہ بندھی ہوئی ہے، تو اس پگڑی پہ سب سے پہلا اگر کوئی ہاتھ رکھا جانا چاہیے تو وہ ماں باپ کا ہاتھ رکھا جانا چاہیے، چونکہ جس پگڑی پہ ماں باپ کا ہاتھ رکھا جائے گا اس پگڑی کو کوئی اچھال نہیں سکتا ہے، اس پگڑی کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ منور رانا صاحب خیر اب دنیا میں نہیں رہے، انتقال ہو گیا، وہ 4 مصرے پڑھا کرتے تھے ماں باپ کے بارے میں تمہیں سنا دوں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ تو یہ کل کے لیے میں نے تمہیں بتایا عبد السبحان، یہ کام جب دولہا بن جاؤ تو اپنی والدہ کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، تمہاری خالہ ہیں، خالہ بھی ماں داخل ہوتی ہے، تائی ہیں، چاچیاں ہیں، تو ان سب کی دعائیں لو، چونکہ تم نئی زندگی، پہلے ہم بچوں والی بات ہم سوچتے تھے کہ یہ جب دولہا بن جاتے ہیں تو ماں باپ بھائی بہن ہی روتے کیوں ہیں، تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، ان آنسوؤں میں پورا فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے، باپ کے آنسو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے اب تک تیری زندگی ہمارے حوالے تھی، اب ہماری زندگی تیرے حوالے ہے، اور بیٹے صرف زندگی تیرے حوالے نہیں ہے، ہماری عزت تیرے حوالے ہے، اب تجھے آنے والی دلہن کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنے گھر کا بھی بیلنس بنا کر کے چلنا ہے، چونکہ ظاہر ہے آنے والی دلہن بھی اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے آتی ہے۔ ہم نے تقریروں میں بار بار کہا ہے کہ دیکھو ہر دلہن اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، اور شوہر کے ماں باپ آنے والی دلہن کو بہو کی نگاہ سے بعد میں دیکھیں، پہلے بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں، تو انشاءاللہ کسی گھر کا نقصان نہیں ہوگا، بیٹی کو بھی احساس ہوگا، اور وہ جا کر کے اپنے میکے میں کہے گی کہ مالک ایسا سسرال سب کو دے جیسا اللہ نے مجھے دیا ہے، کسی کی بیٹی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، بلا وجہ ستایا بھی نہ جائے، ہاں آپس میں کچھ رسا کشیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے کہنے کا مقصد تو صرف یہ ہے میرے ساتھیوں، یہ وہ پیاری رسم ہے جو زمین پر قائم نہیں ہوئی ہے، جنت میں قائم ہوئی ہے، اور آج ہم اور آپ جو اربوں کھربوں ملین بریلین ٹریلین انسان ہیں، یہ سب اسی رسم ہی کی تو برکت ہے نا بھائیو، بولو اسی رسم ہی کی تو برکت ہے کہ آج پوری دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، تو ہم اپنے باپ کے اور ماں کے فرما بردار رہیں، انہوں نے اس رشتے کا لحاظ رکھا تو ہم اس رشتے کا لحاظ رکھیں، اس رشتے کو سادگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اور وہ دن بھی آئے میں آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور آپ سے پہلے آپ کے ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی مہینہ چل رہا نا حج کا، اللہ کرے آئندہ سال یا اس سے آئندہ سال جب اللہ کرم فرمائے وہ دن بھی آئے